کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، شمائل ترمذی کے درس میں شرکت کرنے والے ساتھیوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ درس جو ہے شمائل نبی علیہ السلام کی ایک سیرت کا ایک حصہ، اللہ تعالیٰ اس کا سیکھنا سکھانا ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث خیر و برکت بنا دے. یہ آج نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب نمبر 14. الحمدللہ 13 باب گزر چکے ہیں. باب 13 ہیں لیکن حدیثیں تقریباً 100 کے اوپر گزر چکی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. آج نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو تھی اس کی صفت کیا تھی، وہ کیسی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی توفیق دی کہ نبی علیہ السلام کی جوتے چپل انگوٹھی اور تلوار کی بھی پوری معلومات رکھتے ہیں، محفوظ رکھا ہے. اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے کسی بھی امتی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ اپنے نبی کے آثار، حدیث، ان کی سیرت کو صحیح معنوں میں محفوظ رکھیں. سب غائب ہو گئی. یہ اس امت کی بڑی کامیابی اور خصوصیات ہے. نبی علیہ السلام کی تلوار کے متعلق اس سے پہلا باب جو تھا، نبی علیہ السلام کی ختم، انگوٹھی، مہر جو ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کا بیان تھا، اور اس کے بعد فوراً تلوار کا. بعض اہل علم نے کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بڑے ذہانت سے کام لیا ہے، یعنی دعوت پہلے زبان سے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے لیٹر سے شروع کیا، دعوت نامے لکھے جس کے لیے مہر کی ضرورت پڑی. پھر آخر میں
جب باطل ضد پر آڑا اور حق مٹانے قبول کرنے کے بجائے حق اور اہل حق کو مٹانے کے لیے اتر آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تلوار سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا. دعوت کا ایک حصہ یہ تھا، آخری حصہ. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ختم کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد تلوار کا. نبی علیہ السلام کی تلوار کیسی تھی اس کا بیان ہوگا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر نقل کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس تقریباً 9 تلواریں تھیں. 9 تلواریں تھیں نبی علیہ السلام کے پاس. کچھ لوگ تحفے تحائف، کچھ آپ کو وراثت میں ملی، کچھ آپ کو کسی نے دیا. تو اس طرح سے 9 تلواریں نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی اور ان میں بہت بڑی مشہور تلوار ذوالفقار تھی. پہلی حدیث اس سلسلے کی، اس باب کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس قال كانت قبيعة سيف رسول صلی اللہ علیہ وسلم من فضة. امام ترمذی روایت کرتے محمد بن بشار سے، محمد بن بشار روایت کرتے وہب بن جریر سے، وہب بن جریر روایت کرتے اپنے والد جریر سے، اور جریر روایت کرتے ہیں قتادہ ابن دعامہ، اور وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے بھی شمائل بیان کرنے میں، خصوصاً تلوار وغیرہ بیان کرنے میں کئی بار گزر چکے ہیں. کہتے ہیں کانت قبیعۃ، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کے تلوار کا قبیعہ. کبھی آپ لوگوں نے تلوار دیکھا ہوگا یا تلوار کہیں گھر میں نہیں، زو وغیرہ میں دیکھیں گے، میوزیم وغیرہ میں، یا کہیں آج نقلی طور دیکھیں گے. ایک تلوار ہوتی ہے اور ایک اس کا دستہ ہوتا ہے. دستہ جو ہاتھ میں پکڑتے آخر شروع میں، ہاں ہینڈل بولتے ہیں انگلش میں، ہینڈل بولتے ہیں، اچھا ہینڈل بولتے ہیں. اس کو قبضہ کہا جاتا ہے. ہاں قبضہ. تو دیکھیں گے اس کو جو ہاتھ رہتے تو اسے کوئی سیدھا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک کچھ ایسے گول سے یا گھنڈی لگا دی جاتی کہ جس سے جھٹکے میں ہاتھ سرک نہ جائے. ہاں بالکل ایسے قبضہ پکڑ. تو جو یہاں گھنڈی ہوتی ہے، بریک سمجھ لاؤ کہ آگے سرک نہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے قبیعہ. نبی علیہ السلام کے تلوار کی جو مٹھ تھی، اس کو مٹھ بھی کہتے ہیں. مٹھ جو تھی وہ کہتے ہیں چاندی کی تھی، چاندی کی تھی، یعنی پورا لوہا تھا اور مٹھ جو تھی وہ کیا تھی، چاندی کی بنی ہوئی تھی. پتہ چل گیا. ایک تو نبی علیہ السلام کی تلوار کی صفت معلوم ہو گئی کہ تلوار تھی، اور قبضہ یا آپ کہیں ہینڈل یا مٹھ وہ کیا تھی، اس کی کیفیت بتا دے گی کہ وہ کس کی تھی، وہ چاندی کی تھی. اور
ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تلوار رکھتے تھے، آپ کے استعمال میں تلوار آتی تھی، اور نبی علیہ السلام برابر استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے حدیث سمجھ۔ چاندی کا جو تذکرہ آیا ہے کہ آپ کی تلوار کی مٹھ چاندی کی تھی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث جو آتی ہے صحیح بخاری کی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلیۃ سیوفہم الذهب والفضہ۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لقد فتح الفتوح قوم، اس قوم نے، اس قوم سے مراد صحابہ، بہت ساری فتوحات، اسلامی فتوحات حاصل کی، لیکن ان میں سے کسی کی تلوار میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، بس انما كانت حلیتهم العلابی والعنق والحدید، لوہا، پیتل، یہی ساری چیزیں تھی جس کی وہ تلواریں ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے، کہا جائے گا کہ یا تو یہ چاندی لگی ہوئی تھی لیکن تھوڑی سے، کوئی حرج نہیں تھا، جائز ہے اتنا، اور سند کے اعتبار سے ہی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایت کے اندر جو آیا وہ جو ہے کہ کسی صحابی نے تلوار کے اندر چاندی استعمال نہیں کیا۔ چلیں دوسری حدیث محمد، اچھا حدیث ضعیف کیوں ہے؟ اس کے اندر دیکھیں امام ترمذی کے استاد وہب ہیں، ٹھیک ہے نا، محمد بن بشار قال حدثنا وہب بن جریر قال حدثنا ابی۔ امام ترمذی کے استاد کون ہیں؟ وہب، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ جریر سے، اور جریر کے متعلق آتا ہے جریر بن حازم الازدی ہیں، یہ ان کے اندر ضعف پایا جاتا تھا، ان کے اندر ضعف پایا جاتا تھا، خاص طور سے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کریں اس کے اندر محدثین کہتے ہیں یہ غیر ثقہ ہیں۔ محدثین کے ہاں ایک راوی بہت سارے استاد سے روایت کرتا ہے تو ثقہ رہتا ہے، لیکن بعد سے روایت کرتا ہے تو راوی کیا بن جاتا ہے؟ ضعیف۔ وہ کیسے؟ ایک محدث 50 استاد سے حدیث نقل کی، ٹھیک ہے نا، 50 سے روایت کیا، آخر عمر میں اس کو بھولنے کی بیماری ہو گئی، تو ہو سکتا ہے 50 کے بعد 2-4 سے اور روایت کیا ہو، تو جب سے بھولنے کی بیماری نہیں تھی، جب تک اس وقت سے جتنے استاد سے روایت کیا تھا وہ روایت کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، ثقہ ہوگا۔ لیکن جب ضعف طاری ہو جانے کے بعد جن اساتذہ سے روایت کیا، اب وہ حدیث کیا ہوگی اس کی؟ ضعیف۔ آئی بات سمجھیں؟ ایسے یہ بہت باریک چیز ہے، ایک ہی راوی فلاں سے روایت کے اچھے کا، فلاں سے روایت کرے تو ضعیف، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان دسیوں سے روایت کیا، یادداشت بالکل مضبوط تھی، لیکن بعد میں اس کے پاس کچھ حوادث آئے، کچھ معاملات ایسے آئے جس سے انسان الجھ کر کے رہ گیا، ٹینشن میں آ گیا، بھول یادداشت ختم ہو گئی یا کوئی اور چیزیں ہو گئی،
اب اس حالت میں جن سے حدیث روایت کرے گا گرچہ استاد سیکا ہو لیکن یہ ضعیف ہو گیا. آگے بات سمجھیں جی. جب قتادہ سے روایت کریں گے تقریباً آگے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن ابي قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قالت كان كبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہاں قتادہ عن سعید ابن ابی الحسن، یہ حسن بصری، سعید بن ابی الحسن سے مراد امام حسن بصری ہیں. دیکھیں یہاں حسن بصری قتادہ سے دوسرے ثقہ راویوں نے جو روایت کیا ہے معاذ بن ہشام وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ قتادہ سے انس قتادہ عن سعید ابن ابی الحسن البصری، یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تلوار کی مٹھ یا ہینڈل میں جو تھی وہ کیا تھی؟ کس کی؟ چاندی کی. اب دیکھیں وہاں اللہ کے رسول سے کی تلوار کی صفت بیان کرنے والے انس بن مالک ہیں، اللہ خادم تھے. لیکن یہاں حسن بصری تو اللہ کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے، تابعی ہیں. اب یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ مرسل. اور مرسل حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ ضعیف ہوتی ہے. چلو اگلی حدیث. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن سدران البصری قال حدثنا طالب بن حجیر عن ہود اللہ کے نبی ہود ابن عبداللہ بن سعد عن جدہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلی سیفہ ذہب وفضۃ. آگے پھر حدیث نا، ذہب وفضۃ. ابو جعفر محمد بن سدران بصری ہیں، یہ روایت کرتے طالب ابن حجیر سے، اور روایت کرتے ہیں ان جدہ ان ہود. طالب بن حجر روایت کرتے ہیں کس سے؟ ہود بن عبداللہ بن سعد، اور روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے. کہتے نبی علیہ السلام داخل ہوئے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ کے تلوار میں سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی. سونا بھی لگا تھا اور چاندی بھی لگی تھی. ٹھیک ہے نا. قال طالب بن حجر کہتے ہیں فسألتہ عن الفضۃ، ہم نے پوچھا اپنے استاد سے، جدہی سے، سمجھ گئے نا، اپنے دادا سے، کہ فضہ کیا کہاں لگا ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام جو تلوار کا ہینڈل جو تھا اسی کے اندر چاندی لگی ہوئی تھی، سونا کوئی تذکرہ نہیں. سمجھیے نا. اب اولاً تو یہ حدیث جو ہے کہا جاتا ہے یہ منکر حدیث ہے. سمجھ گئے نا، یہ منکر حدیث ہے. کیوں؟ مزید بن جابر جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں. مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جس کے حالات معلوم نہیں ہو.
مجہول الحال، یا تو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے کون، یا پتہ تو ہے کہ فلاں ابن فلاں ہے، لیکن علماء کے نزدیک اس کا کیا مقام مرتبہ، اس کا کہیں تذکرہ نہ ہے۔ مجہول العین اور مجہول الصفت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار میں سونے کا کسی بھی حدیث میں ضعیف نہیں ہے، اگر کسی حدیث میں آیا ہے تو چاندی کا، لیکن وہ بھی روایت کیا ہے، مختلف فی ہے، اکثر اہل علم کے نزدیک وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہو گئی بات، ٹھیک ہے نا؟ چلو اگلی حدیث، قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادی قال حدثنا ابو عبیدۃ الحداد عن عثمان بن سعید عن ابن سیرین۔ ابن سیرین کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین کہتے ہیں صنعت سیفی علی سیف سمرۃ بن جندب وزعم سمرۃ انہ صنع سیفہ علی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان حنفیا یا حنیفیا، کیا تھے وہ؟ حنیفیا۔ یہ حدیث، اس حدیث کے اندر بھی ایک راوی آئے ہیں عثمان بن سعید، عثمان بن سعید، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں۔ یہاں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار جو بنائی ہے، سمرہ ابن جندب جو صحابی ہیں، ان کی تلوار کو دیکھ کر کے انہی کے طرز، اسی کے نقش نگار پر ہم نے اپنی تلوار بنائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کون؟ محمد ابن سیرین۔ انہوں نے تلوار بنائی کس کو اپنا کس کے تلوار کو دیکھ کر کے اس کے طرز پر بنائی؟ سمرہ ابن جندب کے صحابی۔ اور سمرہ ابن جندب کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے یہ تلوار نبی علیہ السلام کی تلوار کو دیکھ کر کے سیف رسول کے نقش نگار میں بنائی ہے۔ مرفوع حدیث ہو گئی نا؟ مرفوع حدیث ہو گئی نا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، یعنی محمد ابن سیرین اپنی تلوار کا ثبوت دے رہے ہیں کہ میری تلوار جو ہے، یہ تلوار اللہ کے رسول کی تلوار کے بالکل عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اب تو اللہ کے رسول زمانہ میں تھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار جو بنائی ہے، سمرہ ابن جندب جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے، بالکل ان کے طرز پر ہم نے اپنی تلوار بنائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سمرہ ابن جندب کا خیال تھا کہ انہوں نے ہم نے جو تلوار بنائی وہ اللہ کے رسول کے تلوار کے طرز پر ہے۔ اب آگے بات سنیں نا، حدیث کیا ہو گئی ہو؟ مرفوع۔ یعنی حضرت محمد ابن سیرین بہت خوش تھے کہ الحمدللہ مجھے تلوار جو استعمال کرنے کے نصیب ہوئی، میری تلوار بھی کس کی تلوار کے طرز پر ہے؟ شرلم۔ یہ ایک الفت کا، محبت کا، اتباع کا یہ ثبوت تھا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے، ذرا سوچیں کس قدر خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھے تلوار بھی استعمال کرنے کی توفیق دی، تو نبی کے تلوار کے مطابق۔ ہاں، کیسا جذبہ، کتنی الفت محبت کا ثبوت تھا۔ اور آج کا مسلمان اپنی شکل و صورت بھی اللہ کے رسول کی جس کی تاکید آئی ہے شریعت میں، وہ بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتباع۔ حالانکہ اب جہاں دیکھیں نبی علیہ السلام کی تلوار کیسی تھی، جوتے چپل کیسے تھے،
یہ اسی طرز کا استعمال کرنا یہ کوئی سنت نہیں، عبادت نہیں ہے، یہ ایک عادی چیز تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن صحابہ کرام میں سے بہت ایسے بھی تھے کہ جس عمل کی اتباع اللہ نبی کے جس فعل کی اتباع اللہ نے جس کا پابند نہیں بنایا تھا امتیوں کو، اللہ کو نہیں کہا تھا، محبت کے تقاضے کے مطابق اس میں بھی پیروی کرتے تھے. اور آج مسلمان ایسا ہو گیا کہ وہ چیزیں جن میں نبی کی اتباع ایمان کا حصہ، ایمان کی علامت ہے، آج مسلمان اس کو بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام کی تلوار کیا تھی ابھی تو نہیں پتہ چلا نا، باب کیا چلا ہے نبی کی تلوار کی صفت. ابھی تو ہے کہ ہاں ہماری تلوار سمورا کے مطابق سمورا کے اللہ، لیکن اللہ کی تلوار کیسی تھی ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہے نا. تو آگے کہتے ہیں تلوار جو تھی وہ بنو حنیفہ کی بنی ہوئی تھی. اس سے پہلے باب میں آیا تھا بنو حنیفہ ایک قوم تھی جو تلوار کے بنانے میں بہت ہی زیادہ تیز و ترار تھی. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا استعمال کی، ہر دور میں کہیں نہ کہیں ان کا خاص مقام ہوتا ہے. یہاں تک کہ جوتے چپل، ان سے پوچھیں پورے مہاراشٹر میں کیا آدھے انڈیا میں کہا کہ چپل مشہور ہے کولہاپور، سولہپور کی چادر پورے، اور واقعی جاؤ تو ایک طرف سے لائن ہے پوری مارکیٹ تو مشہور ہوتی ہے. اسے کہا جاتا ہے یہ کینچی کہاں کے مشہور ہے اور چھرا چاقو مراد آباد. چائے کہاں کی مشہور ہے دارجلنگ آسام منگل. تو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی. تو بنو حنیفہ جو ایک قبیلہ تھا یہ تلوار بنانے میں بڑے ہی ماہر تھے. تو وہاں کی تلوار خوشنما، پائیدار، مضبوط ہوتی تھی اور مشہور ہوتی کہ ہاں وہاں کی بنی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام کی تلوار جو تھی وہ بنو حنیفہ کے لوگ جو تلوار بنایا کرتے تھے ان کے طرز پر تھی. ہو گئی بات. یہ تو آپ کی تلوار تھی، یعنی آپ کی تلوار کی صفت خوبی آ گئی، تعداد بھی آ گئی کہ تقریباً 9 تلواریں تھیں، اور بلکہ ہر تلوار کا نام بھی الگ الگ تھا. اور یہ بعض روایات کے مطابق جو قبضہ تھا ہینڈل اس میں کیا لگا ہوا تھا چاندی، یعنی بعض روایتوں کے مطابق. لیکن سونا جن روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ رسول کی تلوار میں سونا لگا تھا، وہ روایت کا تعین درست نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. اب آئیں تلوار کے بعد باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درع کیوں کچھ باقی ہے؟ وہ ہے ویسے ہی دیکھیں پورا متن نہیں اس کا، ہاں متن صرف سند ہے. الحمدللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.